بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 25ویں رات ہے، اور 25ویں رات طاق رات ہے، اور طاق رات اہم رات ہونے کی وجہ سے اور بالکل آخری طاق راتوں کی وجہ سے انتہائی اہم ہے۔ جتنا ہم رمضان کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں اتنا ہی ہمیں اپنا احتساب، اپنا محاسبے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے روزے میرے پورے ہیں، سحری افطاری آداب کے ساتھ ہے، اور روزے کا فجر سے لے کر مغرب تک جو میرے گزارنے کا طریقہ ہے کیا وہ اللہ کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ کیا اس میں ہماری بخشش کا اعلان ہو رہا ہے؟ کیا یہ رمضان جو اپنے آخر اور اختتام کو پہنچ رہا ہے یہ ہماری بخشش کروا سکا، ہماری مغفرت کروا سکا، ہمیں جنت دلوا سکا، ہمیں جہنم سے چھٹکارا کروا سکا، اور اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہو سکے یا نہیں؟ یہ خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ کوئی کیا بتائے، کوئی کیا دعوت دے کے گریبان میں جھانکو، خود مجھے آپ کو گریبان میں جھانک کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں یا میری ابھی ڈائریکشن غلط ہے، کیا میری ہر حرکت، ہر سکون میں اللہ کی یاد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بہت الحمدللہ کرنے کی اور شکر کرنے کی اور سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پر انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ وقت تھوڑا رہ گیا اور مقابلہ شیطان کے ساتھ، نفس کے ساتھ سخت ہے۔ شیطان بند ضرور ہے لیکن شیطان کے ساتھ پورا سال رہنے کی وجہ سے اور نفس کے وساوس اور نفس کے اس کے ساتھ عادی اور دوستی کی وجہ سے ابھی تک رمضان چل رہا ہے، اختتام کو پہنچا ہے، ہم اپنی عادات تبدیل نہیں کر پائے۔ لہٰذا اپنے نفس کو ٹیم کرنا، اس کو اس طرف راغب کرنا اور اس کو دلاسا اور بہلا پھسلا کر اعمال پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ جیسے ہم دنیا کے اعتبار سے یہ سوچتے ہیں کہ نیا سوٹ عید پہ لیں گے، نیا سوٹ فلاں شادی پہ لیں گے، نیا جوتا فلاں موقع پہ لیں گے، اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں معاشی اعتبار سے، اور معاشی اعتبار کے ساتھ ساتھ بچوں کو بہلاتے پھسلاتے کسی خاص ایونٹ کے نام پر ہیں۔ اسی طرح اپنے نفس کو بہلانا پھسلانا کہ آرام کریں گے لیکن اس عمل کے بعد، آرام کریں گے لیکن اس نماز کے بعد، یہ کریں گے لیکن تلاوت کے بعد، یہ کام کریں گے لیکن دعا کے بعد، یہ کریں گے استغفار کے بعد، اور ابھی افطاری کا مثلاً وقت ہے تو اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو دعا کا اہتمام کرنا، یعنی اپنے نفس کو بہلا کر پھسلا کر وقت دے کر اور اس کو آگے سے آگے وقت دے کر اس کی اس ضد کو توڑنا ہے کہ وہ ہمیں ہر بات میں ورغلا بہلا پھسلا سکے، کیونکہ شیطان تو قید ہے لیکن یہ شیطان کا ساتھی رہا، سارا سال رہا، کئی سال سے ہے، تو اب اس کے اثرات کو زائل کرنا، اس کا تریاق یہ بھی ہے کہ ہم اس کو لمبا وقت دیں کہ تب کریں گے، جب کریں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو اعمال کی مشق میں شامل کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دکھی ہیں، ہم جو پریشان ہیں دشمن کے اعتبار سے، ہم جو پریشان ہیں سسرال کے رشتہ داروں کے اعتبار سے، ہم جو پریشان ہیں بھابھی کے رویے سے یا نند کے رویے سے، ہم جو پریشان ہیں اپنے کاروباری حریفوں کی وجہ سے، ہم جو پریشان ہیں اپنے دفتر میں کولیگز کی وجہ سے، ہم جو پریشان ہیں کسی ایسے فرد، ایسے شخص کی وجہ سے جو بیجا دشمنی کر رہا ہے، ہمارا گناہ کوئی نہیں، ہماری غلطی کوئی نہیں، ہماری خطا کوئی نہیں، ہم بے شمار لاتعداد دفعہ معافی مانگ چکے کہ بھائی ہمیں ہماری عزت کو، ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری اولاد کو آپ سے خطرہ ہے، آپ بڑے ہم چھوٹے، ہمیں معاف کر دو۔ لیکن وہ کسی صورت معاف کرنے کے لیے اور صلح صفائی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے، اس کا کیا ہو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کی جان چھوٹ جائے، آپ سکون میں آ جائیں، آپ عافیت میں آ جائیں، آپ امن میں آ جائیں، آپ اس کے اعتبار سے بالکل محفوظ قلعے میں بند ہو جائے، تو اس کے لیے 11 مرتبہ درود شریف اول آخر کا اہتمام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، اور پھر 313 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔
دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اسکرین پر بھی آ رہی ہے، اس کو پڑھے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی دشمنی سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس کا مقصد آپ کی حفاظت ہے، آپ کی جان چھوٹ رہا ہے، اگلے کا نقصان مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما دے اور وہ مغلوب ہو جائے اور ہماری جان چھوڑ دے، اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم اس کی کوئی نیت نہیں کر رہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ کینہ اور بغض سے، حسد سے پاک کرنے کا اپنے آپ کو مہینہ ہے، لہٰذا کسی کے لیے غلط نیت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک عافیت فرمائیں گے، کامیابی نصیب فرمائیں گے، اور اس 25ویں رات کی برکت سے، اس کے وسیلے سے ہماری دشمنی کے ہر معاملے کو آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔